سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بابا داتا حجویری صاحب کے دربار شریف پر جانا چاہیے کہ نہیں؟ قبروں پہ جائیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، کیوں؟ نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرنا۔ جس قبر پہ جانے سے آخرت یاد آئے اس پہ جانا سنت ہے، اور جس قبر پہ جانے سے آپ کی جیبیں کٹ جائیں، عورتیں اغوا ہو جائیں، ساری بے حیا عورتوں کی اماج گاہ وہ بنی ہوئی ہو، سارے ڈھول ڈھمکوں کا وہ مرکز ہو، سارے شہر کے پوڈری چرسی نشاور لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہوں، تو دربار تو چھوڑ دیں، وہ مسجد بھی ہو تو ایسی مسجد کی طرف بھی آپ رخ نہ کریں۔ نبی الاسلام کی نافرمانی کے کام جہاں پہ ہوتے ہوں، سن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانہ پہ میں اونٹ قربان کروں گا، بعض روایتوں میں 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا اس زمانے میں کہیں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ یار اس زمانے میں ہوتی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے، اب تو نہیں ہو رہی، لیکن حضور نے کہا اگر پہلے بھی ہوتی تھی نا تو اب یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ، یہ نہ ہو لوگ کہ بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ تو جب انشور کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنی نظر پوری کرو، اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر پوری نہ کرو، اور یہ حصہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو جس کی تم طاقت نہیں رکھتے۔ لوگ نظر مان لیتے ہیں نا جناب، او جی میں روزانہ 2 نفل پڑھوں گا، بعض لوگوں نے تو منت مانی ہوتی ہے میں پاس ہو گیا 1000 نفل پڑھاں گا، 1000 زندگی نہیں تو پڑھے ہوں کی تو پڑھے گا۔ تو اس میں پھر صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو قسم کا کفارہ قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وہی نظر کا کفارہ ہے، تو نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، یعنی ایک غلام آزاد کرے، آج کل تو ابسلیٹ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ اور دربار کے بارے سے سن لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارتیں بنانے سے، اور ان پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے۔ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ جو جگہ بنائی جائیں وہاں پہ آپ نے جا کے کیا لینا ہے؟ جہاں پہ میرے نبی کی نافرمانی پہ قبریں بنائی گئی ہیں، اور ان کی آپ 2 نمبریاں دیکھیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ قبروں پہ، وہ کہتے ہیں جی یہ جو عمارت ہے یہ فوق ہوتی ہے اعلیٰ نہیں ہوتی، اے دیکھو کیسی کیسی کہانیاں کراندے ہیں۔ اب یہ آپ کو اردو میں تو سمجھ نہیں آ سکتا، عربی میں اور انگلش میں سمجھ آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ بال پوائنٹ میں یوں رکھوں نا تو میں ایسے کیا کہتا ہوں؟ دا پین از اپون دا ہینڈ، میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یہ بھی اوپر ہے اور یہ بھی اوپر ہے، اردو میں دونوں ہی اوپر ہیں، لیکن عربی میں اور انگلش میں فرق ہے۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں اپون اور اسے کہتے ہیں آن پر، عربی میں اسے کہتے ہیں فوق اور اسے کہتے ہیں اعلیٰ۔ تو وہ کہتے ہیں حدیث میں فوق کے الفاظ نہیں ہیں، اعلیٰ کے الفاظ ہیں، تو مراد یہ کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی کرنی چاہیے، یہ جو اوپر ڈوم ہے نا یہ تو اعلیٰ نہیں ہوتا، یہ فوق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں ہی نہیں تھیں میرے بھائی، یہ کہانیاں آپ نے پھر، خیر میں نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں، میری ان سے کافی لمبی گپ شپ ہوتی رہی،
کراچی میں 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی، اور یہ 22 مارچ 2007 کی بات ہے، 2007 22 مارچ. تو میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا. اگلے دن 23 مارچ تھی، تو 22 مارچ کو ہم بلوچستان تھے، تو پھر نکلے ہم، ان سے رات کو بھی ادھر ہی رکے. تو ان سے میری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد فون پہ پھر میں نے ان کا فون نمبر لے لیا. فون پہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ قبروں پہ عمارتوں کے حوالے، تو انہوں نے وہی بات کہانی کری، فوق اور اللہ. میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ نہ بنائی جائے، یعنی قبر کو بلڈنگ بنا کے اونچا کرتے کرتے اسے اگر آپ اونچا لے آئیں تو یہ منع. کہتے ہیں ہاں بالکل انجینئر صاحب یہ والی منع ہے. میں نے کہا جیسا کہ داتا دربار پہ جو مزار بنا ہوا ہے وہ ہے بیسمنٹ میں ہے، لیکن اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوتے ہیں اسے فرسٹ فلور تک قبر کو اٹھا کے لے آئے ہیں، یہ والی منع ہے نا. کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے. منع تو پہلے کر چکے تھے، نہ صحیح کہا نہ غلط. ان کو تھا کہ یہ اوپر گنبد کی بات کرے گا تو میں کہانی کرا لوں گا، تو میں نے تو کہانی وہاں سے شروع کی تھی، کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تو بہرحال لاجواب ہو گئے. بعض لوگ گنبد خضرا کی پلی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی میری ویڈیو میں ڈیٹیلز ریکارڈ ہیں. گنبد خضرا پر سعودی مفتی کا فتویٰ، اس میں آپ دیکھیں میں نے بتایا اللہ کے بندو، گنبد خضرا کو نبی اسلام نے بنوایا، صحابہ نے بنوایا، تابعین نے بنوایا؟ نہیں. وہ کیسے بنا سکتے تھے جو مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ؟ حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. آیا صوفیہ جس کا بڑا ذکر استنبول میں ٹرکی میں ہو رہا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی کئی سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اور اس کا گنبد تو گنبد خضرا سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے. پھر صحابہ کے دور میں عبد الملک بن مروان جب حاکم بنا بنو امیہ میں سے، صحابہ کرام زندہ تھے، ٹھیک ہے، آلموسٹ یہ آپ سمجھ لیں 70 ہجری سے 80 ہجری کے درمیان ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، گولڈن ڈوم، جو یروشلم میں بیت المقدس کے پاس جس چٹان سے نبی الاسلام معراج پہ گئے تھے اس کے اوپر آنری طور پہ ایک بہت بڑا گنبد بنایا گیا ہے. گنبد خضرا سے تو بہت بڑا ہے وہ تو صحابہ کے دور میں تعمیر ہوا ہے. انہی صحابہ نے رسول اللہ کی قبر پہ گنبد کیوں نہیں رکھ دیا؟ وہ تو سمپل حجرہ عائشہ ہی رہے. انہیں پتا تھا قبر رسول پہ یہ گنبد نہیں رکھا جا سکتا، نہ بنایا جا سکتا ہے. یہ تو سر 7ویں صدی ہجری میں مدینہ شریف کی پوری جو اسلامک ہسٹری ہے اس پہ اتنی موٹی کتاب ہے، اردو میں آ چکی ہے، وفاء الوفا. علامہ سمہودی المتوفا 911 ہجری، اہل سنت میں بڑے مورخ ہیں، سارے مانتے ہیں ان کو. انہوں نے پوری مدینہ شریف کی ہسٹری لکھی ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے لے کے پورے 900 سال کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 678 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد، ایک فاطمی بادشاہ تھا، یہ شیعہ کا ایک آف شوٹ ہے فاطمی فرقہ، اس نے یہ لکڑی کا گنبد منت مانی ہوئی تھی تو اس نے لا کے گنبد خضرا رکھ دیا حجرہ عائشہ پہ. وہ گنبد ہٹا بھی دیں تو قبر رسول ننگی نہیں ہوتی، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے سلام اللہ علیہا. اور اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اسے مشورہ دیا تھا بعد میں وہ معزول ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ اسے اپنے کارنامے کی سزا ملی ہے جو اس نے کیا ہے. اس وقت لوگ اسے برا سمجھتے تھے لیکن بعد میں وہ حصہ بن گیا. آپ کے ملک میں بھی کئی کام ہیں جو شروع میں برے سمجھے جاتے ہیں، بعد میں وہ چونکہ ایک پرانی ہو جاتا ہے تو وہ اولڈ از گولڈ بن جاتا ہے، حصہ بن جاتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. غلط معاملات ہیں وہ چل پڑتے ہیں. تو جو گنبد 650 سال بعد رکھا جائے اس کے نام کے اوپر لوگوں سے لڑنا، اور یہ جو گرین کلر ہے یہ تو 150-200 سال پہلے ہوا ہے. سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس پہ سفید کلر تھا. میں نے بارہا مشورہ دیا ہے سعودیہ کی جو حکومت ہے، اگر ان میں جرت نہیں ہے نا اس گنبد کو ہٹانے کی، ایٹ لیسٹ اس کا رنگ تو سفید کرے نا. پہلے تو لوگوں کے دماغ سے یہ چیز نکلے نا کہ کوئی نبی الاسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لوگوں نے جوڑ دیا. اور پھر کہانیاں سنیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا سایہ نہیں زمین پہ پڑتا، زمین تک سایہ پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اوپر والے فلور میں ہے. اوپر والے فلور میں جو بھی چیز ہوتی ہے زمین تک تو اس کا سایہ آتا نہیں ہے، جبکہ اتنا بڑا فلور ہو، اوپر جائے اوپر سایہ نظر آئے گا. اس سے بڑی کہانی وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر سے کبھی کوئی کبوتر نہیں گزرا. اپنی گناہگار آنکھوں سے، ظاہر ہے آپ کے نزدیک تو ہم نے گناہ ہی کیا یہ دیکھ کے،
گنبد خضرا کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، اور نہ صرف گنبد خضرا پہ بلکہ اس کی ہلکی سی جو ٹپ ہے لوہے کی جس پہ بیٹھنا بھی مشکل ہے، اس پہ میں نے کئی دفعہ جانوروں کو، پرندوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور گنبد خضرا کو کچھ عرصے بعد کلر دوبارہ کیا جاتا ہے، فینٹ پڑ جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے، اس پہ بیٹھیں بھی ہوتی ہیں، غلاف کعبہ پہ بیٹھے یار میں نے خود کئی دفعہ صاف کی ہیں۔ اور ادھر کیا کہانی ہے جی، وہ پچھوں جی گھولاں دے گھول آندے نے، انج کعبے لاندے نے، انج ہو کے لنگ جاندے نے۔ کوئی ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، جتنی مرضی کہانیاں کرائیں آپ، تو میڈیا آپ دیکھ لیں، غلاف کعبہ چھوٹی چھوٹی کینچیوں سے کاٹ کے لوگ لے جاتے ہیں، کوئی اندھے نہیں ہوتے، بیٹھے اس میں پڑی ہوتی ہیں، صاف کرتے ہیں اور چھوڑ دیں ان کو۔ یہ جو سعودیہ کے جو پولیس والے شرطے ہیں، جب غلاف کعبہ چڑھایا جا رہا ہوتا ہے بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر نہیں چڑھے ہوتے تو انہوں نے فالج کیوں نہیں ڈگدا؟ جوتیاں دے لا لو۔ سب کہانی ہے، دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہے، اس طرح آپ دین کو نہ جوڑیں۔ گنبد خضرا کا نبی علیہ السلام سے یا آپ کی قبر مبارک سے کوئی لینا دینا نہیں، سوائے اس کے کہ لوگوں نے یہ کام کر دیا، اب آپ اس کو دین کا حصہ بنائیں گے۔ حجرہ عائشہ ٹھیک ہے، اور حجرہ عائشہ کی بھی بعض لوگ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ نبی علیہ السلام کو پھر کیوں دفن کیا گیا؟ اگر بلڈنگ بنانا منع تھی تو بلڈنگ آپ کے دربار نہیں بنایا گیا۔ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پر موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے تحت حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام جہاں فوت ہوئے ہیں نا، آپ کی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے، ورنہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے، بیت المقدس میں یا بقیع غرقد میں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اس حدیث کے تحت سمجھتا ہوں کہ سب سے پسندیدہ جگہ جہاں آپ سے روح آپ کی پرواز کی ہے، اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر کھودی جائے، اس لیے آپ کو وہاں پہ دفنایا گیا۔ وہاں آپ کا مزار نہیں بنایا گیا، وہ حجرہ عائشہ میں دفنایا گیا۔ اور وہ عام جگہ تو عینی ریاض الجنہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی رسول اللہ کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑے میں۔ اور حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ بنی ہیں، ان کو ایک پروٹوکول مل گیا ہے، اور اس پروٹوکول کی وجہ سے ہر بندہ مزار بناتا پھرے، بالکل غلط ہے۔ وہ ان کی قبروں میں مزار نہیں بنے بلکہ حجرہ عائشہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ وہ تو صحیح بخاری میں ڈیٹیل حدیث ہے، جو جب سیدنا عمر کو زخم لگے اور میدا کٹ گیا، جو کھاتے تھے میدے کے راستے نکل جاتا تھا، انہیں یقین ہو گیا اب میں نہیں بچوں گا، تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اماں عائشہ کے پاس بھیجا کہ جا کے اماں سے پوچھو کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور دیکھنا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر بن خطاب عرض کرتا ہے آئی ایم نو مور امیر المومنین، کیونکہ اگر امیر المومنین کی بات کرتے تو پھر سیدہ عائشہ پہ حکم ماننا واجب ہو جاتا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت قرآن میں اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ام عائشہ نے کہا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ فوقیت دیتی ہوں۔ واپس آئے عبداللہ بن عمر نے جب بتایا، انہوں نے کہا واللہ میرے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دوبارہ لے جانا، پھر اما عائشہ سے اجازت لینا، ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے دے دیو، اگر دوبارہ اجازت دیں تو ٹھیک، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سر آپ لیول دیکھیں تقوی کا، یہاں پہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جناب۔ وہ جی حضرت ابوبکر نے مولا علی کو کہا کہ میری لاش کو روضہ رسول کے باہر رکھنا، خود بخود کنڈی کھل جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اور کہانی خدا دا نہ ڈرو، بریلوی بھی سناندے نے تے
دیوبندی بھی سناندے نے، اور پھر کہتے ہیں جی وہ تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا، او فلانا کہہ رہا جے فلانے نے لکھا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں احترام کے دائرے میں، تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے دی تو اسلاندے ہو فلانے بابے نے لکھا ہے، بابا کی چیز ہے، سانو دی گل دسو جس کی قبر مدینے میں، اس کی بات بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی وہ۔ تو اس کی میں نے پھکی ادھر سے دی تھی کہ سیدنا عمر کے لیے تو مسئلہ ہی آسان تھا، پریسیڈنٹ پہلے ہی سیٹ تھا، وہ کہتے بیٹا میرے لیے بھی کنڈی کھلی تھی جس طرح ابوبکر کے لیے، میری لاش جا کے باہر رکھ دینا، خود بخود رسول اللہ کا کنڈی اندر سے کھول دیں گے، وہ تو ہم عائشہ سے اجازت لے رہے ہیں۔ کہانی پکڑی گئی نا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم عائشہ سے اجازت لی ہے، یہ تو نہیں ہوا کہ کنڈی کھل گئی خود بخود۔ اس طرح میرے بھائی نہیں ہونا، نہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، وہ باتیں آپ منسوب نہ کریں کہ بعد میں آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کے قبروں کے بارے میں احکام بڑے سٹرکٹ ہیں، وہ تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی حصے میں بھی درود پڑھو گے اللہ درود پہنچا دے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے سعادت ہے قبر رسول پہ حاضر ہو، وہ 4 کتابوں میں موجود ہے صحیح سند سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، اور الموطا امام مالک میں۔ عبداللہ ابن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر روضہ شریف پہ حاضر ہو کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے، السلام علیکہ یا عمر یا ابتا، بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے مجھ پہ سلام عرض کرے گا، اور امام داؤد نے اسے قبر رسول قبر والے چیپٹر میں لے کے ہیں، اللہ میری روح لوٹا دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا، لیکن یہ قبر رسول کا پروٹوکول ہے، وہاں پہ حاضر ہو کے سلام جو عرض کرتا ہے، یہاں کے سلام اور اس سلام میں بڑا فرق ہے، نبی علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، لیکن نہ رسول اللہ ہماری آواز سنتے ہیں نہ ہم رسول اللہ کی آواز سنیں گے، یہ سب کچھ برزخی ہے، ورنہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، روح کا داخل ہونا جسم سے اور نکلنا یہ تو تکلیف دہ امر ہے، وہ لوٹنا برزخی ہے جس کی ہمیں تفصیلات پتہ ہی نہیں، اور شہید کی زندگی کا نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی زندگی کیسی ہے، تو انبیاء کی زندگی تو عرفہ والا ہے، تو قبر رسول پہ حاضری۔ باقی سلام ہمارا یہاں سے بھی پہنچ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے تو اسپیسیفکلی سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔